Prophet ﷺ, that God says that I was a hidden treasure and I love to be known. So I created the creation so as to become known. The conception, the worldview कि creation है क्या? It's a reflection of God. God is the origin, He is one and He is the all. He is infinite. ये सारा जो आर्ट हो रहा है ना, ये हकीकत के एक तस्वुर पे हो रहा है और उस हकीकत के तस्वुर की अक्कासी करता है. इसका मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग है, आप देखें इसका, ये लग रहा है कि पूरा डोम जो है ना सेंटर से स्प्रिंग कर रहा है, जैसे डिसेंड कर रहा है. इसकी एक सोर्स है हमें नजर आ रही है, इसको बराबर 12 या 16 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक यूनिटी है जिसके अंदर रिचनेस है. तो ये हमें यूनिटी का और वहदत का जो कॉन्सेप्ट है, एक तकमील की उसमें फीलिंग होती है इन बिल्डिंग्स में, वो इसीलिए होती है कि जब आप मस्जिद रज़ी खान के कोर्टयार्ड में जाते हैं या बादशाह मस्जिद के कोर्टयार्ड में जाते हैं तो उसका डिफाइंड होता है, उसकी हदें होती हैं. और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि क्रिएशन एज अ रिफ्लेक्शन, वेरी नाइस मेटाफोर इज दैट ऑफ अ मिरर. मिरर से आप जो भी चीज देखते हैं वो डिफाइन ऐसे होता है कि उस मिरर की कोई हदें होती हैं, वरना आप नहीं देख सकते. सो क्रिएशन का लाज़िम मलज़ूम ही ये है कि इट इज डिलिमिटेड बिकॉज व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स इज इनफिनिट. गॉड इज इनफिनिट, so He can never be known. He can only be known through limit. क्लासिकल हम स्पेशली मुगल आर्किटेक्चर को देखते हैं तो उसमें हमें देखते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस है जिसको मैं ग्रामर कह रहा हूँ. उसका एक नाम है, सोर्सेज में आता है, नाम है हश्त बहिश्त, जिसका मतलब है 8 जन्नतें. 8 इसलिए कि एक सेंटर होता है और 8 खाने इर्द गिर्द होते हैं, बीच में जो होता है वो नवा होता है, इसलिए अंग्रेजी में उसको 9 स्क्वायर मंडला भी कहते हैं. अब यहीं से ज्योमेट्री वैसे शुरू हो गई कि इस ग्रामर में भी एक ज्योमेट्री है. इसमें सबसे पहले क्या है? पॉइंट है. जब 2 पॉइंट्स होते हैं, वो यहाँ पे बना हुआ नहीं है, फिर बहुत लंबी हो जाती है प्रेजेंटेशन, कभी आमने सामने हो तो और बात होती है. पॉइंट है, पॉइंट से लाइन है, पॉइंट से एक लाइन है तो हजारों लाइनें निकल सकती हैं. तो पॉइंट रिफ्लेक्ट्स और जनरेट्स अ सर्कल. अब उस सर्कल का जो रिफ्लेक्शन है वो स्क्वायर है, क्योंकि जो ये रोटेटेड स्क्वायर है ये आप समझे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जिसके पॉइंट्स हैं. सो दीज आर द फारदेस्ट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. सो इन दैट सेंस द स्क्वायर encapsulates the major aspects of a circle. फिर आगे चले जाए उस सर्कल को डिवाइड करते जाए, वो चलता जाएगा. उस वादत में बहुत ज्यादा रंगारंगी है, पहले 2 ही है, फिर 3 है, फिर 4 है, अगला स्टेप फिर 8 का है. और इन 8 में अगर आप देख पाए तो जहां ये कट कर रहे हैं ना स्क्वायर एक दूसरे को, इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो ये एक प्लान बन जाता है 9 स्क्वायर. इसका बड़ा अपनी एक हायरार्की, एक सेंटर है, 4 ये है, 4 ये कार्डिनल्स हैं, ठीक है. एंड दिस इज रियली द ग्राउंड प्लान फॉर ऑल ट्रेडिशनल, मोस्ट ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जिन कल्चर्स में बिल्डिंग्स बनाई, चाहे आप चाइना चले जाए, चाहे आप इंडिया चले जाए, वास्तु पूरे सब में दिखाऊंगा एक का, या जो कॉन्सेप्ट है इवन इन द मिडिवल वेस्ट या प्री क्रिश्चियन आप चले जाए, क्लासिकल ग्रीक, ये अरेंजमेंट आपको दिखेगा. क्योंकि ये सारी जो सिविलाइजेशंस थी वो कायनात को इसी तरह देखती थी कि कायनात किसी खालिक की तख्लीक है और इसमें एक ऑर्डर है और इसमें एक हार्मनी है. ये बेसिक पॉइंट है जिस वजह से यूज किया जाता था. क्लासिकल आर्ट का यही है. आप राग एमन ले लें, वो 7 सुर है, मगर उसमें वो 2000 साल से गाने बनाए जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा. आतिफ असलम भी उसी में अपने फेमस गाने बना रहा है, शफकत अमारत है, जो हमें अच्छे लगते हैं, और क्लासिकल मेहदी हसन जो है वो गजलें उसमें बना रहे हैं, फरीदा खानम और बड़े जो उस्ताद हैं 3-3 घंटे उसको गा रहे हैं. तो ये एक बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि हम समझते हैं क्लासिकल जो आर्ट है वो लिमिटिंग है, जबकि वो इंसानी स्पिरिट की सबसे आला एक क्रिएशन है. तो इनको क्योंकि हम समझते नहीं है, हम समझते हैं क्योंकि ऑन द सरफेस एक जैसी लगती है बिल्डिंग्स, हम डीपली तो देखते नहीं. अच्छा सर, अब इसको अगर सेक्शन में देखें, ये सेक्शन है, आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप समझते होंगे, ये डबल हाइट हो गया ना, ये और ये समझ लो ऐसे कटा हुआ सेक्शन.
یہ اسپیس یہ ہوگی, یہ اسپیس یہ ہوگی, اور یہ سینٹر جو ہے یہ بھی ڈبل ہائٹ ہے. یہ امپورٹنٹ تھا. اب 12 دری ہوگا تو ایسے ہوگا, باہر سے گنبد نظر نہیں آئے گا. اگر مقبرہ ہوگا تو یہ گنبد باہر بھی نظر آئے گا, یہ تاج محل ہے. اور اگر گھر ہوگا یہ شہر. ٹائم کیسے کہ اس کا ہر ڈائریکشن میں نا 3 اوپننگز ہیں, اس طرح دیکھیں 1 2 3 1 2 3, تو 3 4 12. اور دوسری طرح دیکھیں تو یہ 4 ہے اور یہ ڈبل سٹوریڈ کمپارٹمنٹس 8 ہیں, پھر 12 ہو گئے. ہاؤ از دیٹ امپورٹنٹ؟ اور یہ جو میں نے بات کی کہ ونس اینڈ ٹوٹیلٹی, یہ ہمیں کائنات بھی دکھا رہی ہے, روز دکھاتی ہے کہ کائنات میں ریدمس کی ہوتی ہیں. سورج کا آنا جانا ایک فرام ارتھ اٹ سیم ہے کہ سورج جو ہے نا وہ ارتھ کے ارد گرد گھوم رہا ہے ایک سرکل میں, کلوز سرکل ہے. میننگ ٹو سے دیٹ کریشن از اے totality, it's a whole which reflects a totality. Therefore the rhythms and circles جو پھر سیزنز کا ہے, پھر اسی طرح بڑا سرکل دیکھ لیں, یہ ایک دن کا سرکل ہے, وہ 12 گھنٹے کا چکر ہے اس میں. وہ کیوں ایسی تھوڑی 12 میں کیوں ڈیوائڈ کیا انسان, کیونکہ جو پورا سال ہے وہ سورج 12 میں ڈیوائڈ کرتا ہے. اب ہم تو آسمان کو دیکھتے ہی نہیں, ابھی ایک سلائیڈ آئے گی تو آسمان میں سورج ایک کچھ کانسٹلیشنز ہیں فکس which are called the zodiacal constellations. ہر کانسٹلیشن میں سورج ایک مہینے نظر آتا ہے, وہ اس کی ٹریول ہوتی ہے اور پورا چکر کاٹ کے وہی آ جاتا ہے. اور روز رات کو جو یہاں پر آپ آسمان دیکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے رینڈم ہے, یہ آسمان 24 گھنٹے میں پورا ایک چکر کاٹتا ہے. روز دیکھیں تو آپ پہچاننا شروع ہو جائیں گے وہی تو وہی ستارے, اور ایک 2 گھنٹے بعد دیکھیں تو یو اسٹارٹ ٹو سی دیٹ دے آر ٹریولنگ کلاک وائز. تو یہ چیزیں ایک سرکل میں جانا, ایک ردم میں جانا, اور اس ردم میں 12 کا ہونا, 1 سے شروع ہو تو 12 is a nice synthesis of the aspects of unity. The first synthesis is the 4 cardinal directions, and another synthesis is 12. تو خیر اس چھوٹی سی کہ ان چیزوں میں بہت معنویت ہے, اور کیونکہ کائنات ہم سمجھتے ہیں کہ کریٹر نے کریٹ کی ہے تو اس میں یہ کراس ریفرنسنگ ہے, ورنہ کیوں 7 ہی سورہ اور 5 جو ہے وہ کومل تیور سورہ. ونس اگین آل آف ورلڈ میوزک از کیپچرڈ ان 12 نوٹس. یہ چانس ہے, اور یہی سارا کچھ ریفلیکٹڈ ہو جاتا ہے جیومیٹری میں, جو میں آپ کے ایک دفعہ ورک شاپ کرائی تھی. دوبارہ کبھی موقع ملا تو اس میں پھر آپ سے ڈسکس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں اس کمپس میں یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے, یہ کسی نے انوینٹ نہیں کیا. سو اٹس پاورفل سمبلزم ان کریشن. موڈس لائک ساؤنڈ ہو گیا, میوزک, اسپیس ہو گیا, جیومیٹری, ان کی بنیادوں میں یہی میٹرکس ہے 1 2 3 4 and then 6 and then 12. ایسا اس لیے دکھا رہا ہوں, یہ ہمارے استادوں کے کام ہے. 1970s کی ڈرائنگز ہیں ملتان, جنہوں نے شاہ اپنے عالم کی ریسٹوریشن پہ کام کیا تھا, استاد رحیم بخش, اور اس پروجیکٹ کو آپ لوگوں کو پتا آغا خان ایوارڈ بھی ملا تھا, فرسٹ آغا خان ایوارڈ ون بائی پاکستان. اس کے بعد نیر صاحب کو الحمرا کا بھی ملا, بوگ موس کو بھی ملا. یہ ہر چیز کا نام ہے. یہ انورٹڈ لوٹس ہے, بدھسٹ آرکیٹیکچر سے آتا ہے, اس کو موچپا کہتے ہیں, اس کو کلش کہتے ہیں, گنبد ہے, گنبد کی نلی ہے. ابھی تو ووکیبلری, اور ان پاسنگ آئی وڈ سے کہ اس ووکیبلری میں بھی آپ جیومیٹری کا عمل دخل بڑے کلیئرلی دیکھتے ہیں ان 2 ways. One is for the aesthetics, وہ یہ والا ڈویژن ہے, and the other is geometry as a tool, وہ یہ والا ڈویژن ہے. اسٹیٹکس میں کیا ہے, یہ 3 ڈویژن ہے, اور یہ جو ہے 1/3 ہے, اور یہ ہاف اس کا اونچا ہے, اور یہ 1/1 ہے. اگلی سلائڈ میں ہم صرف اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے, حیران ہو جائیں گے آپ. اور جیومیٹری ایز اے ٹول کیا ہے, اس کے 4 حصے ہیں. ایک حصہ اوپر گئے, اس کے 3 سینٹر ہیں, 1 2 3. یہ ادھر سے لائن کھینچ دی یوں, یہ ادھر سے گیا, پھر ہم نے کمپس کا نوک ادھر رکھ لی تو یہ ادھر سے گیا. جن لوگوں نے ظاہر میتھڈ سے ایف ایس سی میتھس تو کی ہوتی ہیں جو آتے ہیں آرکیٹیکچر میں, یہ بیسیکلی طریقہ ہے لپس بنانے کا, اگر آپ کو یاد ہو اس میں بھی 4 سینٹرز ہوتے ہیں. اینی وے تو بڑی زبردست میتھڈ, کیونکہ اسلامک سویلائزیشن میں میتھمیٹکس اینڈ جیومیٹری بہت اچھی ڈیپلی تھی.
تو وہ ہمیں نظر آتا ہے ڈاؤن دا سینچریز. یہ 20th سینچری کا ہے. یہ وہ استاد ہے جو آرکیٹیکچر کالج کے گیٹ سے بھی اندر نہیں آ سکتے, اور یہ ہم نے لوز کیا ان کو مارجنلائز کر کے. ابھی میں اپنے استاد کی تصویر دکھاؤں گا تو آپ بھی کہیں گے ہاں ان کا کیا تعلق ہے آرکیٹیکچر کوٹ اینڈ کوٹ آرکیٹیکچر اسٹوڈیو میں آنے سے, یہ تو مستری ہے. ان کے پاس یہ سب نالج ہے جو ہم نے کوڑے میں پھینک دیا. یہ اوپر والا ایلیمنٹ ہے, آپ دیکھو جب وہ 1/3 سے آ رہا تھا, اس کے 4 حصے کیے ہیں, اس کے 12 حصے کیے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اٹس لائک اے پوئٹری اینڈ دس از دی یوز آف جیومیٹری ان پروپورشن. اس کو استاد لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہ کرے تو وہ کام بے تکا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں حصے بکھرے, پروپورشن سے کام کرنا. آگے چل, یہ میں صرف ووکیبلری کے حوالے سے بتا رہا ہوں. ووکیبلری میں جیومیٹرک پیٹرنز آ گئے, آرچز آ گئی, ڈومز, پلرز, جو بھی. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں, یہ میرے استاد کی ڈرائنگ ہے. اٹس اے ماسٹرفل ڈرائنگ. اس کو آپ کہہ سکتے ہو 8, 6, 12. یہ 8 ہے, یہ 6 ہے, یہ 12 ہے. کمال. یعنی کہ جو گھڑی, جو ٹائم, جو ہم جیومیٹری میں 360 ڈگریز استعمال کرتے ہیں, وہ سب ہمیں کائنات کی ریدمز نے دی ہے, اور روز ہمارے ارد گرد اسی کی. اب دیکھو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 3 + 4 = 7. یہ ریدم ہے چاند کی, اس کی سائیکل 7 پہ چلتی ہے. 3 کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں فتح پور سیکری, اکبر پیریڈ, حضرت سلیم چشتی کے مزار کی جالی ہے. اس کا مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا اسٹرانگ اس کا ایک امپیکٹ ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جو سرفیس ہے, جو مٹیریل ہے, وہ ڈیزالو ہو گیا, اور اس کے تھرو ہم ایک حقیقت دیکھ رہے ہیں. اور وہ حقیقت جو ہے وہ یہی جیومیٹرک پیٹرنز بیسیکلی. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ دس ٹریڈیشنل آرٹ از لائک ویل. اس میں نے یہ لکھا ہے, مجاز کے پردے میں حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے. یہ جو جملہ ہے ابو الفضل کا آئین اکبری سے, جب وہ خطاطی پہ بات کرتے ہیں, کتاب خانے کا حال بیان کرتے ہیں, اور کتاب خانے کے حال میں وہ پہلے خطاطی کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے سب نے اردو غزل بھی پڑھی ہوگی کلاس 9 میں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ عشق مجازی ہے, یعنی کہ ہیومن لو پہ بیسڈ ہوتی ہے اس کی فارم, مگر اس کو ہم ٹرانسپوز کر سکتے ہیں, سمبل لے سکتے ہیں عشق حقیقی کا. اس کے پیچھے وہی سوچ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی کوالٹی ہوگی, اس کی سورس حقیقی و خدائی ہوگا. تو اس کائنات میں کوئی بھی کوالٹی ہوگی, اس کی کرن کو اگر ہم پکڑ لیں اور ٹریول کریں تو ہم سورس تک پہنچ سکتے ہیں. یہ پوری آرٹ کا تصور ہے ٹریڈیشنل, کہ ہمارا مقصد جو ہے اپنی آرٹ کو ایک طرح کا آئینہ بنانا ہے, تاکہ وہ جب جمال خدا بندی اور جو حقیقت ہے اس کا آئینہ بن جائے. یہ مطلب ہے اس کا میں اب مثال دی. اس کے پیچھے ورلڈ ویو کیسے ایکسپلین ہوتا ہے, قرآن شریف میں ہے کہ wheresoever you turn there is the face of God. تو آرٹ ایک ایسا پردہ ہے کہ وہ جو غیب ہے, in a sense وہ غیب کو دکھاتا ہے ہمیں. These are like windows to the unseen. یہ ایک بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ میں نے کسی سے سنی, کسی کے لیکچر میں, جو بہت ہی عمدہ مجھے لگا, کہ these are like windows to the unseen. کیونکہ کائنات, یہ اس میں سوچ یہ ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک آرڈر اور ایک پرفیکشن ہے, تو وہ یہ اس کو سامنے لانے کا عمل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ کائنات میں ایک یونٹی ہے, ایک ہارمونی ہے, اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی یونٹی, پرفیکشن کو. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, یہ نائٹ اسکائی ہے. 1 گھنٹے آپ کیمرہ لگا کے چھوڑ دیں تو اس میں یہ تصویر آ جائے گی. اور سینٹر پہ کیا ہے, نارتھ اسٹار ہے, قطب شمالی. اب نارتھ اسٹار جو ہے نا وہ ہلتا نہیں ہے. اگر آپ آرام سے یا کسی سافٹ ویئر کے ذریعے نیٹ پہ دیکھیے, کوئی ویڈیو دیکھ لیں جس میں اس کو تیز سے چلایا ہو, تو پورا آسمان ایک ایکسس کے ارد گرد چل رہا ہے. اس ایکسس کا سمجھ لو ٹاپ نارتھ اسٹار ہے, اور وہ ایکسس گوز تھرو دی ایکسس آف دی ارتھ. اس لیے نارتھ اسٹار ہمیشہ نارتھ پول کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے پرانے لوگ یہ ساری اسٹرانومی اسٹڈی کرتے تھے فار نیویگیشنل پرپسز.
They knew the chart of the heavens and they could. اور اس سے بہت کام کیا جاتا تھا, قبلے نکالنے کا, پریئرز ٹائمنگز کا, اس پورا یہ علم تھا نا مدرسے میں ہمارے وقت تک پڑھایا جاتا تھا اور کئی جگہ ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ آپ پوائنٹ سمجھ گیا میرا کہ دیکھو دیکھنے کا طریقہ ہے. آسمان تو وہی ہے. ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے کہ اٹس آل کیوس, دنیا تو سینٹر میں ہے ہی نہیں, سورج ہے, which is true. مگر the way we experience it is just mind boggling. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس کرایا اس میں دنیا ہی سینٹر میں معلوم دیتی ہے, پوری ہیونز گھوم رہی ہیں اس کے لیے. تو یہ بے معنی نہیں ہو سکتا. یہ ٹھٹھا ماسک ہے, اب اس سے آپ ریلیٹ کر پائیں گے کیونکہ ان لوگوں کو یہ اکثر آرکیٹیکٹس ان کو اسٹرانومی وغیرہ آتی تھی کیونکہ مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی تھی. یہ ستارے تو نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے, مگر اس کو اور خوبصورتی اور طریقے سے کیا ہے وہ پہلے بتا چکا ہوں. ایک یونٹی ہے اس میں بھی, اس کا بھی پلان میں جیومیٹری ہے اور یہ بڑا مزے کا ہے. یہ ایک اسپائرل ہے اگر آپ کو دکھ رہا ہو اور یہ کلاک وائز جیسے روٹیٹ کر رہا ہے. So it's a direct reference to the sky which rotates around an axis, but at another point it is also a reflection of that which is beyond creation, which is the perfect heavenly world. جس کا کہ یہ ریفلیکشن ہے. اس لیے اس دنیا میں بھی ایک امپرفیکٹ سا آرڈر ہے اگر ہم دیکھیں اس آنکھ سے, اور اصل میں وہ ریفلیکشن ایک ہائر آرڈر کا ہے جو کہ یہ آرٹ ہمیں دکھا رہا ہے. ٹریڈیشنل آرٹ کی ایک کہہ لو پریکٹیکل سی اگر ڈیفینیشن آئے یا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل آرٹ جو ہے وہ آرٹ فار آرٹ سے کبھی نہیں ہوتا. وہ کسی نہ کسی مصرف سے جڑا ہوتا ہے. بیٹھنے کے لیے قالین ہے, قلم رکھنے کے لیے ایک ڈبہ ہے, پانی پینے کے لیے پیالہ ہے. وہ چاہے آرکیٹیکچر ہو, خطاطی ہو, سب میں پروپورشنالٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. یہ جو گرامر ہے نا کسی بھی فن کی, وہ الٹیمیٹلی سمبل کا ایک سمبل ہوتا ہے. ہم نے ابھی دیکھ لیا آرکیٹیکچر میں دوبارہ آتا نہیں ہوں کہ وہ گرامر کہاں سے رہی ہے, وہ اپنی سمبولک ویلیو سے آ رہی ہے. بیکاز آرکیٹیکچر ان آل کلچرز از سین ایز اے سمبل آف ہیون یعنی کہ پیراڈائز, اینڈ آلسو اے سمبل آف کریشن. لفظ کاسموس کا مطلب ہی ہوتا ہے ہارمونیس کریشن. اس لیے آج بھی جو ہم سرخی پاؤڈر آپ لوگ لگاتے ہیں اس کو کاسمیٹک کہتے ہیں. اٹ میکس اٹ ہارمونیس لائک دا کاسموس. تین 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 12 یہ ہر ٹریڈیشن نے اپنی سمبلزم اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. یہ بھی دیکھ لیں وہی ہے, اسکوائر 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 اسکوائر, ریکٹینگل ریکٹینگل ان سینٹر. یہ ہندو ٹریڈیشن ہے. اس میں تو اتنا کلیئر ہے سمبلزم کہ یہ جو بندہ الٹا پڑا ہوا ہے یہ انہوں نے کہا کیوٹک میٹر کا سمبل ہے. اور اس میں ہوتا یہ کہ پھر جو ملائکہ ہے ان کو وہ دیواز کہتے ہیں. دیوا میننگ جس سے لفظ دیا ہے, بینگز آف لائٹ, جس کو ہم ملائکہ کہتے ہیں, اینجلز. جو آسمان پہ پیٹرن تھا وہ انہوں نے زمین پر ثبت کر دیا. تو اس کیوٹک میٹر کو وہ ہارمونی میں لے گئے. تو یہ ایک میتھس کے تھرو وہی حقیقت بیان کی ہے جو ہم ایبسٹریکٹ طریقے سے بیان کر رہے تھے. حضور پاک نے ایک حدیث کے مطابق جب معراج میں جب جنت گئے تو وہاں پہ عرش خدا کو کس شکل میں دیکھا, ایک بہت بڑے گنبد کی شکل میں دیکھا جس کے 4 پلرز تھے اور اس میں سے جنت کی 4 نہریں بہ رہی تھی. اور بھی بڑی ڈیٹیل ہے اس میں ہم نہیں جاتے, تو آپ کو یہ فوراً سمجھ آ جائے گا. گنبد ہے, یہ 4 ہیں, اور یہ 4 نہریں جو ہوتی ہیں یعنی کہ جو ٹریڈیشنل جو 4 باغ ہیں. تو اسلامک ٹریڈیشن میں پیراڈائز کی سب ٹریڈیشن میں 2 سمبلز ہیں. ایک از اے بلڈنگ, اسلامک ٹریڈیشن میں وہ پھر عرش خدا سے اس کا لنک بنتا ہے, اور then there is the garden. اسلامک ٹریڈیشن میں گارڈن 4 باغ بھی ہے اور بلڈنگ بھی ہے. ان دونوں کو جکسٹاپوز کیا بھی گیا ہے. پروپوزن کے بارے میں امام غزالی کیا کہتے ہیں, he says that the عالم ارواح یعنی کہ جو کہ paradisal world ہے, that is the world of loveliness and beauty, and the source of loveliness and beauty is harmony. لفظ استعمال کرتے ہیں تناسب, جس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں proportionality.
प्रोपोर्शनैलिटी क्यों यूज करते हैं? हार्मनी बनाने के लिए। और रिफ्लेक्शन किस चीज का है? इटर्नल ब्यूटी का। क्योंकि इससे ये लंबा सेंटेंस था, मैंने वो यहाँ नहीं डाला। इसका बाकी हिस्सा ये है कि इस दुनिया में तुम्हें जो भी खूबसूरती नजर आती है, लवलीनेस एंड ब्यूटी, उसकी सोर्स आलम बाला है। इस पैराडाइज इज द सोर्स। इसको मौलाना रूम ने इस तरह कहा है, हर नक्श रा के दीदी जिनसश जिला मकानस गर नक्श रफ्त गम नीस्त असलश जो जावेदानस। तो फिर दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है ये नक्श है, इसकी असल जो है वो टाइमलेस वर्ल्ड में, जन्नत में। अगर ये नक्श चला भी जाए तो गम नहीं करो, क्योंकि इसकी जो हकीकत है वो जावेदा है, वो इटर्नल है। So that is the purpose of classical architecture, is to reflect eternity. इसलिए हम कभी बोर नहीं होते। आप मस्जिद वजीर खान 100 दफा जाए, या आप बादशाही मस्जिद, या पूरी दुनिया जाती है ताजमहल, क्योंकि उसमें वो कुछ ऐसी चीज है कि जो टाइम से बालातर है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कैसे इस्तेमाल होती है, ये तो काफी डिटेल्ड एनालिसिस है, मगर तरीकेकार यही है। मैं आपको सिंपलर एनालिसिस दिखाऊंगा। ये ताजमहल में 2 और भी मकबरे हैं शुरू में, ये उनका एनालिसिस है, मगर मैं आपको आपके शहर की बिल्डिंग का दिखाऊंगा, बादशाही मस्जिद। आई एम श्योर आप सारे गए होंगे यहाँ पे। और जाहिर है जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है, जो ऑर्डरिंग होती है, वो एक होल की होती है, यानी कि टोटल से शुरू करते हैं। तो टोटल ये हमारी साइड की हद है ना, जहाँ एक मीनार है, इसको हम यूनिटी लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने जो ग्रामर देखी थी उसमें क्या होता है, 2 स्क्वायर्स पे बेस्ड होती है रोटेटिंग। ठीक हो गया, 2 स्क्वायर्स आ गए। अब ऑरेंज स्क्वायर में हम एक ब्लू स्क्वायर इंस्क्राइब करेंगे, और ब्लू स्क्वायर में एक ऑरेंज स्क्वायर इंस्क्राइब करेंगे। उसी चीज का एक रिफ्लेक्शन बना ना जो बाहर था। ये अमल हम एक दफा और करेंगे तो हम बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे। देख रहे हो, बिल्डिंग की विड्थ और बिल्डिंग की हाइट। एक खास तरह की प्रोपोर्शनैलिटी से हमने एक ना एक तरह की रिवर्बरेशन पैदा की है। और यहाँ पे कंपास रख के ना एक सर्कल लगाएंगे तो आप देखेंगे ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक सर्कल पे लाया करते हैं। ये भी मजेदार बात है। जब आप इस बिल्डिंग में जाते हैं तो लगता है कि इसमें कुछ ऐसा चक्कर है। सालों हम जाते रहे कॉलेज डेज से पहले से, और जैसे जैसे आर्ट कॉलेज एनसी में पढ़ते में फिर और एहसास हुआ कि इसमें कुछ है, और ये अब रिसेंटली फिर डिस्कवर हुआ कि वाकई कुछ है। अच्छा, वही जो अमल है हम ना उसको जारी रखेंगे, इंस्क्राइबिंग स्क्वायर्स विद स्क्वायर्स। ये सेकंड आया ना, जब थर्ड आएगा तो हम किसी सिग्निफिकेंट जगह पे पहुंच जाएंगे। ये देखो इसकी हाइट ही 1 की आ रही है। ये देख रहे हैं, ये कट कर रहा है, उसकी से चौड़ाई आ रही है। इट्स अ वेरी सिंपल तरीकेकार, बट इसमें उस ग्रामर के 3 मॉड्यूल्स लगाए हैं। ये जो इतनी सी जगह है ना, ये हश्त बहिश्त पे ही है। इसके इधर एक एलिमेंट है, इधर एक एलिमेंट है, और एक सेंट्रल एलिमेंट है। उस तरह से देखें तो पूरी बिल्डिंग में भी आपने देखा होगा हश्त बहिश्त में भी कि 3 हिस्से होते हैं, 2 साइड्स पे और एक सेंटर में। अब ये हर हिस्से को फिर ये इसका बड़ा सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल होता है। ग्रामर वही है, मगर उसके कई मॉड्यूल्स जोड़े ये पूरा एंसेंबल बनता है, और उसमें एक कंसिस्टेंसी रहती है ना। आप उस ग्रामर को सिर्फ सामने से देखें तो उसमें आपको 3 दर नजर आएंगे। ये छोटी सी मस्जिद है, कोई बड़ी मस्जिद नहीं है। किबले की वजह से साइट भी टेढ़ी है। ये साइट है तो ये किबला ऐसे है। 2005 में शुरू किया था। प्रैक्टिकलिटीज भी करनी होती है, फिर उसकी अरेंजमेंट भी, और फिर उसकी फॉर्म पे भी सोच विचार। तो ये लंबी स्टोरी है, मैं उसका इसमें समराइज कर रहा हूँ कि फिर हमने लाहौर की क्लासिकल मसाजिद का एक सर्वे किया। फिर हमने फोकस किया 17th सेंचुरी मुगल मॉस्क, क्योंकि लाहौर इज रिच इन दोस, क्योंकि एज आई सेड शाहजहां पीरियड वाज वेरी रिच इन आउटपुट। तो उसमें फिर ये जो छोटे साइज की मॉस्क है ना, उस पे फिर फोकस किया। तो देखा कि उसमें कुछ उसकी डेफिनेशन बनती है। उसमें मीनार नहीं है फॉर एग्जांपल,
اس طرح کے چھتریاں ہیں. یہ سالے کمبو مسجد ہے, یہ چینیا والی مسجد ہے اندرون شہر میں, یہ مسلمانوں نے گرا دی تھی. سجاد کوثر صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یہ نہ گرے, انہوں نے اوور نائٹ کی گرا دی اور نئی بنا دی. تو وی لاسٹ دس. مسجد دائی لنگا یہ ریلوے ٹریکس کے پاس ہے, تو اس کا بڑا برا حال ہے. اور یہ پھر میرا ایک سینتھسس ہے. اب کافی اس نظر سے جب دیکھا, ڈوم کسی سے لیا, یہ ایلیمنٹ کہیں سے لیا, پھر اس کا جو پورشن ہے وہ اس پہ لیا, جو پسند آیا نا وہ ایسے کر کے پوچھے. ہمیں سیکھنے کا مرحلہ ہی ہے, میں سمجھتا ہوں. تھوڑی سی ڈیزائن پروسیس, یہ کوئی اور ہی ٹائپولوجی ہے. یہ ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جو آپ کہہ لو موتی مسجد ٹائپ ہے, جیسے ہمارے لاہور فورٹ میں ہے نا, which is like a pillared hall. وہ بھی ایک ٹائپولوجی ہوتی ہے. پھر اور آگے چلے, یہ جو ملتان کے استاد کا آپ کو دکھایا تھا, اس وقت تک میں نے وہ انالیسز نہیں کر پائے تھے جو آپ پچھلے کچھ سالوں میں کیے, اس کا ایک آپ کو دکھایا. تو یہ ان کی جو استاد کی ایک مینuscript ہمیں سائٹ سے ملی تھی, آرکیولوجی کے ایک آفیسر نے ان سے کہا تھا یہ آپ سارا کچھ قلم بند کر دیں. اسی کی میں نے آپ کو 2 گنبد کی تصویریں دکھائی تھی, اور اس میں اینڈ وہ کرتے ایک مسجد کے پلان ایلیویشن سیکشن پہ. پلان پہ وہ بتاتے کہ جی یہ اتنے ہو نا, ورڈز میں سب لکھا ہے اور سائز لکھا ہے. جب میں نے اس کا انالیسس کیا تو اس کے پیچھے جیومیٹری چھپی ہوئی تھی, وہ استاد جی چھپا گئے تھے کہ یہ جو 2 روٹیٹنگ اسکوائرز کا یہ جو ہے سائز, اس پہ اس کی ویسٹ ہے. اور پھر وہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا روٹیٹنگ اسکوائرز, اور سے یہ بہت ہم نے انالیسس کیا تو دیکھا کہ, اور بعد میں دیکھا کہ کافی سمپل بھی ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب میں سمجھتا تھا یہ بڑا مشکل ہے. یہ چینیا والی مسجد کا انالیسس ہے. anyway, اس کا ایپلیکیشن, یہ پھر ڈیزائن ٹائلوں وائلوں کا کیسے ہوگا نہیں ہوگا. فارم تو ہم نے سیٹ کر لینا, پروپورشنز کر لیے, پھر فنشز پہ آ گئے. مختلف ایٹریشنز, ڈسکشنز ود دی کلائنٹ. اور یہ ساری ڈرائنگ جو ہے نا آٹو کیڈ پہ بنی ہوئی ہے, یہ فوٹو شاپ وغیرہ پہ نہیں بنی. اس وقت مجھے فوٹو شاپ آتا نہیں تھا. تو پھر ظاہر جو آج ہماری بات ہو رہی ہے مستریوں کا کے بغیر نہیں ہوتا. یہ استاد جعفر ہے, میرے استاد کے بھانجے ہیں, اب یہ ریٹائر ہو گئے مگر از الائیو. جیسے میں کہہ رہا تھا, اس بلڈنگ میں نہ سریا استعمال ہوا ہے نہ سیمنٹ استعمال ہوا ہے, اینٹیں اور کسوری چونا. تو اس میں آپ کو تھوڑا بہت کلاسیکل کیلو پروپورشن شاید نظر آ رہے ہوں. پھر ٹیکنیکلی ہم نے کیا ٹو فیس سیو کاسٹ. یہ ایلیمنٹس کلاسیکل ہے مگر اس کو ہم نے مولڈ اینڈ کاسٹ ٹیراکوٹا یعنی مٹی کی مولڈنگ, کاسٹنگ اینڈ فائرنگ سے, اس سے کاسٹ بہت کم آ جاتی ہے. جھالر یہ, اور مگر یہ آرٹ جو ہے استاد نے, جیسے سر کہہ رہے تھے کہ وہ اتنی کاریگری ہے, وہ اینٹوں کو گھڑ کے ہر شیپ بنا دیتے. It's beautiful, which we are losing. میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ آغا خان ہاسپٹل کا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا, کراچی میں بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے. آرکیٹیکچرلی وہ ٹام پیٹ بوسٹن میں آرکیٹیکچر فرم ہے. پھر کچھ سال پہلے کراچی کے باہر آغا خان یونیورسٹی کی بنیاد ڈل رہی تھی, اور وہی فرم اس کو ڈیزائن کر رہی تھی. وہ پھر ان کے ظاہر ہے وہ تو ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی, تو ینگ آرکیٹیکٹس آئے سروے کے لیے. تو وہ پھر ہماری بھی کامل صاحب سے بھی رابطہ کیا, پھر کامل صاحب کے پروجیکٹ پہ گئے, اور وہاں ایک مستری کو دیکھ کے جو ابھی سر کہہ رہے تھے کہ وہ جس طرح ایسے اینٹ پکڑتا ہے اور ایسے کرتا ہے, تو وہ کیسے اس کے ہاتھ میں جو اینٹ ہے وہ بالکل موم ہے. وہ تو ادھر ہی بیٹھ گئے, کئی گھنٹے بیٹھے رہے. انہوں نے کہا ہم نے تو اینٹ میں ہی بنانی ہے آغا خان یونیورسٹی. اتنے امپریس ہوئے, اور ہم مطلب گھاس ہی نہیں ڈالتے. خیر وہ ایک لمبی اسٹوری ہے. یہاں تک کہ سر نے کہا پھر آپ اتنی بڑا پروجیکٹ ہے تو آپ اینٹیں آن سائٹ ہی بنائیں. جب جو سوچنے سمجھنے والا آدمی دیکھیں, جو آغا خان ہاسپٹل کراچی ہے وہ ویسٹرن آرکیٹیکٹ نے بنایا, مگر اٹ از کمپلیٹلی ان سنک ود دا کلائمیٹ آف کراچی, ود دا یوزیج پیٹرن آف آر کلچر, اینڈ اٹ ہیز اے ریفلیکشن آف دا ہیریٹیج آف سندھ. سینسٹیو آرکیٹیکچر, گڈ آرکیٹیکچر از گڈ آرکیٹیکچر. یہ اس کا کوئی
اسٹائل وغیرہ سے تعلق نہیں ہے. وہ اپنی جگہ کو رسپونڈ کرتا ہے, اپنے کلچر کو رسپونڈ کرتا ہے, اپنے مٹیریل کو رسپونڈ کرتا ہے جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اس حوالے سے ہمارے حساب سے یہ بالکل ٹائملی آرکیٹیکچر. لاہور میں اینٹیں ملتی ہیں, چونا ملتا ہے, کاریگر ہے, تو ہمیں کون روک رہا ہے؟ اور سریا کیوں مہنگی مہنگی بلڈنگیں بنائیں سریے ڈال ڈال کے اور کانکریٹ ڈال ڈال کے؟ ظاہر ہے کوئی بڑے اسکیل کی بلڈنگ ہو تو آپ ضرور یوز کریں. پھر یہ کام رک گیا 5-7 سال, تو ابھی دوبارہ ابھی اس سٹیج پہ رکا ہوا تھا, ابھی چند مہینے پہلے شروع ہوا ہے دوبارہ. اچھا یہ ساری ٹائلیں جو یہ سندھ کی ہیں وہ بھی ختم ہو رہا ہے کام, مگر یہ پھر ایکسپیریمنٹس ہیں لاہور میں بھی مختلف لوگ بناتے ہیں. یہ پھر کلائنٹ نے نا یہاں سے کچھ ہماری بات کم سننا شروع کر دی, انہیں سندھی ٹائلیں پسند نہیں آئیں. ایلیمنٹس پہ آ جائیں. اب ہم اندر جا رہے ہیں بلڈنگ کے. یہ کونوں پہ ہوتا ہے, نیشز ہوتی ہیں, اس میں یہ ایرانی کتابوں سے ہم نے اس کو سیکھا. 3D ماڈلنگ کی, UET کی ایک انٹرن نے یہ بنایا, پھر ہمارے لیے, ورنہ کاریگر کو کیسے سمجھاتے. تو یہ کچھ اسکپ کری جا رہا ہے. ملتان کا ایک ینگ کاریگر تھا سلطان, اس نے ایز اے چیلنج اس کو بنایا. اس کے استاد وہ بھی ہیریڈیٹری تھا, اس کے والد بھی آئے, پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر یہ ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ورک شاپ ہو سکتی ہے, فریسکو ہے. یہ وائٹ لائن اور گیلے لائن پر یہ پینٹ استعمال کیا جاتا ہے, پھر اس کو برنش کیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے چمکنے لگتا ہے. اس کو لوہے سے برنش کرتے ہیں تو بالکل ملائم شیشہ ہو جاتا ہے, اور پھر 50, 60, 70, 80 اور آپ کو پتہ ہے مغل بلڈنگ تو 300 سال سے اس پہ وہ رہتا ہے, فریش رہتا ہے. دکھانا چاہ رہا تھا یہ اس کی فنشڈ. ابھی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹڈی ہے. یہ مریم زمانی بیگم شاہی مسجد کے گنبد پہ بیسڈ ہے, مگر اب نہ کلرز ہوا ہے نہ کچھ. یہ نام بھی کلائنٹ اور ہم نے مل کے پھر الگ نام رکھے, مگر انسپریشن تو ہم سیکھ سکتے ہیں, یہ بھی کہیں سے سیکھا ہے. یہ اس کا گیٹ ہے, یہ اس کی سیمپلنگ ہے سندھ سے. ہم نے یہ کیا کہ جیسے سینٹرل ایشیا بخارا سمرقند میں ہوتا ہے, یہ ٹیراکوٹا ایلیمنٹس بھی ڈالے, وی تھاٹ اٹ بی مور اٹریکٹیو. اور یہ جو پرٹیکولر یہ موزیک ہے, یہ سندھ کی اسپیشلٹی ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے شاہجہاں موسیقی دکھائی تھی. یہ فرسٹ پینل ہے. یہ ابھی اس کی اس اسٹیج تک جو میں آپ کو کہا نا پھر کام رک گیا تھا, ابھی آج کل جائے تو ایسے ہے. اب اس کا یہ فرش کا کام شروع ہوا ہے دوبارہ. فریسکو کے یہ لیونگ ماسٹر ہیں استاد رفاقت, پھر اب ان کے شاگرد بھی ہیں, شکر ہے. پھر یہ کیلیگرافر نے ڈیزائن کیا ہے جنہوں نے نقاشی سیکھی ہوئی ہے, عرفان قریشی صاحب نے. یہ خطاطی ٹرکش ٹرین کیلیگرافر نے کی. تو اب یہ ہے ٹیکنالوجی کا فائدہ کہ ای میل کے تھرو ان کیلیگرافر سے سارا کچھ بات چیت ہوئی. یہ آج جائے, اب دیکھیں یہ کوئی 10 سال پرانا کام ہے, لگ رہا ہے کہ ابھی فریش ہوا ہے, کیونکہ سب مٹیریل صحیح ہے. اس میں اصلی گولڈ لیف ہے, اور وہ جو گیلے پلاسٹر میں کرتے ہیں تو وہ یکجان ہو. یہ وہ سینٹرل ڈوم کی پلاننگ ہے کہ نام کیسے لکھے جائیں گے. اور یہ فینسی ڈرائنگ تو میں نے بنائی ہے, مگر مجھے نا کچھ پتہ نہیں تھا کیسے بنے گی. 2-3 مہینے ہم خار ہوتے رہے. پھر استاد جعفر جو دھوتی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کرنا کیا چاہ رہے ہو. انہوں نے ایک دن ہم گئے تو پورا اس کی چاک سے نا گنبد پورا ڈیزائن ڈرا کیا ہوا تھا, ان کو آتا تھا. بیسیکلی لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کے گریڈ پہ ہی ہوتا ہے, گراف بنایا جاتا ہے گنبد پہ, پہلے اس کو برابر بانٹ کے. I think this is the last slide for this. کیونکہ ہم نے تو ایک خاص اینگل سے آج بات کی ہے نا, آرکیٹیکچر کے 4 اور کانٹیکسٹ بھی ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے پروگرام, it has to respond to its function, then it has to respond to the climate, and that is what makes the architecture. Third, it has to respond to the material context. یہ اس کے پریکٹیکل ایسپیکٹس.
फोर्थ इज कि ये हिस्ट्री में कहाँ खड़े, किस जगह पे है, सिंध में है, पंजाब में है, लाहौर में है, मुल्तान में है। और फिफ्थ ये है कि आपका मैसेज क्या है। आज हमने ज्यादा मैसेज पे सिर्फ बात की है, लंबी बात करें, आर्किटेक्चर बात करें तो वो चार भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, वरना वो आर्किटेक्चर में कोई जान नहीं होगी, वो कार्डबोर्ड का होगा जब तक उसका मटेरियल उसमें नहीं बोलेगा, उसकी टेक्निक नहीं उसमें आएगी। सर जी ये एक बहुत ही पुअर लोकेलिटी में क्लिनिक थी है, ये एक ट्रस्ट ने बनाई, तो ये कच्ची आबादी के 2 घर उन्होंने लेके ना, एक घर इतना था ये, उसके आगे 2 दुकानें थी, 3 दुकानें थी या 3 दुकानें थी, और ये 1 कमरे का घर था। ये उसका छोटू सा सहन था, उसमें एक दरख्त था जो हमने उसको बचा के रखा। बाद में इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी, ट्री ऑफ लाइफ। वो जो था ना, दरख्त से ही शुरू किया उन्होंने पूरी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया वॉलंटरीली, क्योंकि ये भी नॉन प्रॉफिट एक ट्रस्ट है। तो एक और यंग लोगों को डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ना, सारी स्टेजेस वो नेट पे मिल जाती है, सिना इसका नाम है, और ट्री ऑफ लाइफ डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखिएगा। दिस इज रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट। कराची में सर से हमने सीखा है कि ये कोस्टल है, तो इसमें जो मॉडल है वो दरख्त का मॉडल है कि आपको दीवारें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ छत चाहिए। तो इसमें जो पार्टीशनिंग वॉल्स है वो वॉल्स नहीं है, वो लो हाइट पर्दा वॉल्स है विद जालीज फॉर मैक्सिमम क्रॉस वेंटिलेशन, एंड वी टुक केयर कि हवा आए और निकल जाए। ये था। दूसरा, जो वहां का मटेरियल है वो टीन की जो कॉर्रुगेटेड चादरें इस्तेमाल की है, उसमें आप इंसुलेशन डाल दें, सिंपल चीजें, वेरी वेरी इफेक्टिव। ओरिएंटेशन, कराची में विंड एंड इंसुलेशन। फिर ये दरवाजे खिड़कियां हमने हद तक इम्कान कोशिश की कि वहीं पे कबाड़ियों से खरीदे जाए, या जो एग्जिस्टिंग है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। दिस इज द फर्स्ट पेशेंट, ओपनिंग डे। ये पठानों की आबादी है, और ये देखें ये जाली जो है ये इतने मॉडल पे है ना, मॉड्यूल पे है, एक मॉड्यूल पे है, और ये मुगल जाली से इंस्पायर्ड है जो मार्बल वगैरह में रेड स्टोन में बनती थी। ये आखिर में आपको डिजाइन फिलोसफी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, गुड बिल्डिंग प्रैक्टिस, एनर्जी एफिशिएंसी, सारी आपने देख ली। कल्चरल एंड कॉन्टेक्सचुअल अप्रोप्रिएटनेस, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये एक टाइल है, ये 8/12 का डिजाइन है। दिस इज 1/4 of a 12, इसे देखो 3 है। दिस इज 1/4 of an 8, 8। तो ये 2 मॉड्यूल्स है, हाफ हाफ प्लस 1। इसको जब जोड़ते हैं तो ये काफी बड़ा पैनल बन जाता है, और आपको महसूस नहीं होता कि ये टाइल है, वरना बड़ा वो मैकेनिकल लगने लगता है ना कि टाइलों का कोई डिजाइन। तो ये उस तरह से काफी मैं समझता हूँ कामयाब रहा। दिस इज द डिजाइन फॉर द ग्रिल।